الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال تعالى في مقام آخر: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. عزیزان محترم، اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے عقائد کے حوالے سے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے کے حوالے سے بات بتلائی گئی تھی، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے بھی مدد مانگنا یہ جائز ہے، بشرطے کہ آپ اس دوسرے شخص کو خدا کا درجہ نہ دیتے ہوں، اسے خدا نہ سمجھتے ہوں، اور یہ آپ کا ذہن ہو کہ اللہ نے اسے مدد کرنے کی صلاحیت اور طاقت دی ہے. اس وجہ سے اگر آپ مدد طلب کر رہے ہو کہ وہ اللہ کی عطا کردہ قوت اور مدد کی وجہ سے وہ میری مدد کر سکتا ہے، تو اس ذریعے سے جو ہے نا، اس ذہن کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ اگر آپ کسی سے مدد طلب کرتے ہیں تو پھر ایسا کرنا جائز ہے، اور سامنے والے کو خدا سمجھ کر، خدا کی طرح سمجھ کر، یا اس کی قوت اور طاقت خدا کی عطا کردہ نہیں ہے بلکہ اس کی ذاتی ہے، یہ سمجھ کر اس سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے. جیسے کہ غیر مسلم حضرات اپنے دیوی دیوتاؤں سے مدد طلب کرتے ہیں یہ سمجھ کر کہ وہ ان کی مدد کریں گے، اور خدا کا ذہن، خدا کا درجہ انہیں دے کر. لیکن حقیقت میں مددگار تو خدا ہے، مدد کرنے والا خدا ہے. اس نے انسان کو یا دیگر چیزوں کو ذریعہ بنایا ہے، تو آپ ذریعے کو ذریعے کی حیثیت سے مدد طلب کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے تعلق سے قرآنی آیات کو بھی میں نے بیان کیا تھا، احادیث مبارکہ کا بھی تذکرہ میں نے اس سے قبل کیا تھا. آئیے بزرگوں کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، جنہوں نے جو ہے نا زندگی کے بعد بھی اللہ والوں سے کیا کی ہے، جو ہے نا مدد طلب کی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی ہے. چنانچہ سب سے پہلی مثال میں آپ کو دوں گا سید التابعین امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے اور واقعہ کربلا میں موجود تھے، لیکن طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے دشمنان اسلام سے وہ جنگ نہ کر سکے. وہ اس واقعہ کربلا کے بعد جب اہل بیت کو قید کر لیا گیا، انہیں جو ہے نا قید و بند میں رکھا گیا، تو اس وقت انہوں نے ایک جو ہے نا قصیدہ لکھا سرکار کی شان میں، اور وہ قصیدہ کا مشہور ہے، آپ بھی سنے ہوں گے کئی نعت خواں حضرات سے: ان نلتی یا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضتاً فیہا النبی المحترم. یہ اس کا آغاز ہے، وہ صیغے کا، وہ اس قصیدے کا پہلا شعر ہے. اور آخری شعر میں آپ فرماتے ہیں کہ یا رحمتا للعالمی ادرک لزین العابدی محبوس ایدی الظالمی فی الموکبی والمزدحم. کہ اے رحمت للعالمین، سرکار تو وفات پا چکے تھے، چونکہ واقعہ کربلا 60 ہجری میں ہوا، سرکار بھی وفات پا چکے تھے، اور خلفائے راشدین کا بھی اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. تقریباً صحابہ اس دنیا سے جو ہے پردہ فرما چکے تھے. تو سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد سرکار سے مدد طلب کرتے ہوئے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رحمت للعالمین، اے رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، زین العابدین کو سنبھالیے، زین العابدین کو سنبھالیے، محبوس ایدی الظالمین،
جو ظالموں کی قید و بند میں اور ان کی مصیبتوں میں موجود ہے، جو ہے نا قید و بند میں ہے اور مصیبتوں میں ہے۔ تو لہذا سرکار کے وصال کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی درخواست کر رہے ہیں۔ اب آئیے تھوڑا اور میں آگے چلتا چلو، جو ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے اور آپ کے امام ہیں، جن کی فقہ کو ہم کی تقلید کرتے ہیں، جن کی فقہ کو ہم فالو کرتے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قصیدہ ہے سرکار کی شان میں، اور اس قصیدے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا اکرم الثقلین و یا کنز الورا، یا اکرم الثقلین و یا کنزل جو ہے نا ورا جدلی بجودی کا و اردینی برضا کا۔ وہ قصیدے کے الفاظ یہ ہے کہ جو ہے نا اے تمام جن و انس میں، تمام مخلوق میں سب سے معزز اور مکرم ذات، یعنی سرکار سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ جو ہے نا اے تمام مخلوق میں سب سے معزز اور مکرم ذات، اے مخلوق کا، اے جو ہے نا مخلوق میں خالق کا خزانہ، جو ہے نا آپ کو اللہ نے جو چیزیں عطا فرمائی ہے وہ مجھے بھی عطا فرما دیجیے۔ وَأَنَا طَامِعٌ بِالْجُودِ مِنْكَ، میں آپ کی سخاوت اور آپ کی عطا اور آپ کی بخشش کا امیدوار ہوں۔ مخلوق میں ابو حنیفہ کے لیے مالی ابی حنیفہ سوا کا فی الانام، کہ جو ہے نا مخلوق میں ابو حنیفہ کے لیے آپ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، اور آپ کے سوا کوئی جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ جس سے امید باندھی جا سکے۔ تو یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، غالباً یہ قصیدہ 100 ہجری کے بعد کا ہی ہے، تو سرکار کی وصال کے تقریباً 90 سال 100 سال کے بعد کا یہ قصیدہ آپ کا ہے، جس میں آپ جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ رہے ہیں اور عطا اور بخشش کی جو ہے نا طلب کر رہے ہیں سرکار کی عطا کو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مخلوق میں آپ کے سوا ابو حنیفہ کا کوئی یار و مددگار جو ہے نا نہیں ہے۔ پھر اور آگے آئیے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں اور آپ کی زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے جلیل القدر محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، جو مشکات المصابیح کے جو ہے نا شرح بھی انہوں نے کی ہے، اور حج پر ان کی یہ کتاب ہے۔ جن لوگوں نے بھی حج کی کتابیں لکھی، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سے استفادہ کیا ہے، بہت جلیل القدر محدث ہے۔ انہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا کی شان میں جو ہے نا ایک قصیدہ کی کتاب میں آپ کی زندگی کے حالات میں ایک جو ہے نا کتاب لکھی ہے، جس کا نام ہے نزہۃ الخاطر الفاتر فی مناقب عبد القادر۔ تو یہ جو ہے نا کتاب ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، جو غوث پاک کی زندگی پر ہے۔ اس میں خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، من استغاث بی فی کربۃ کشفت عنہ، کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کسی مصیبت میں مجھ سے مدد طلب کرے تو اس سے وہ مصیبت دور کر دی جاتی ہے، اس سے وہ مصیبت دور کر دی جاتی ہے۔ ومن نادانی باسمی فی شدت، جو ہے نا جو کوئی مجھے پکارے میرا نام لے کر کسی مصیبت میں، کسی تنگی میں، کسی سختی میں پکارے تو وہ سختی اس سے جو ہے نا دور کر دی جاتی ہے، اور جو کسی ضرورت اور حاجت میں میرا نام لے کر میرا وسیلہ دے کر دعا کرے تو اللہ اس کی ضرورت پوری فرماتا ہے۔ تو اس میں بھی واضح طور پر خود غوث پاک فرماتے ہیں، جو سید الاولیاء ہے، جن کی ولایت اور جن کے خدا کے مقرب ہونے میں کوئی شک جو ہے نا نہیں ہے، وہ خود فرماتے ہیں جو کوئی میری مدد طلب کرے کسی مصیبت میں تو اس کی مصیبت دور کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں بزرگان دین اولیاء اللہ سے مدد کا جو ہے نا مدد طلب کرنے کا جو ہے نا یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ ذہن دے رہے ہیں۔ اور آگے آئیے، قصیدہ بردہ شریف سمجھے، قصیدہ بردہ شریف جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا مقبول قصیدہ ہے، پسندیدہ قصیدہ ہے، سرکار نے اس کو پسند بھی فرمایا، بلکہ خواب میں بھی دیکھا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قصیدے کو سن کر ایسے جھوم رہے تھے جیسے نرم و نازک ڈالی کیا ہے جھوما کرتی ہے، اور سرکار نے اس کی تصحیح بھی فرمائی قصیدے کی بعض مقامات پر، اور سرکار نے اس میں ان کو نا جو صاحب قصیدہ بردہ امام شرف الدین بوسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فالج زدہ ہو گئے تھے، جسم جو ہے نا فالج کی وجہ سے ناکارہ ہو گیا تھا، آپ نے خواب میں آ کر جو ہے نا چادر بھی اڑائی، جب بیدار ہوئے تو چادر بھی موجود تھی، صحت یاب بھی ہو چکے تھے۔ سرکار کی بارگاہ کا مقبول قصیدہ، اس میں امام بوسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یا اکرم الخلق مالی من الود به سوا کا عند حلول الحادث العممی،
کہ جو ہے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخلوق میں سب میں معزز و مکرم ذات، میں آپ کے علاوہ کس سے مدد طلب کروں، آپ کے علاوہ کس کی پناہ میں جاؤں، جو ہے نا آپ کے علاوہ یہ جو حوادثات زمانہ ہے، یہ زمانے کی جو مصیبتیں ہیں، زمانے کی پریشانیاں ہیں، اس میں آپ کے علاوہ میں کس سے کیا ہے پناہ لوں۔ یہ اس قصیدے کا شعر ہے اور اس قصیدے کا مفہوم ہے۔ تو یہ امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کر رہے ہیں اور حادثات اور پریشانیوں میں جو ہے نا آپ کی مدد طلب کر رہے ہیں۔ اس طرح کی اور ایسی بے بیسیوں مثالیں جو آپ کو ملے گی کہ بزرگان دین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دیگر اولیاء اور انبیاء سے جو ہے نا مدد طلب کی ہے، یہ ان کی وصال کے بعد بھی۔ میں نے ایک حدیث بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی اس سے قبل کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد بھی جو ہے نا اور دیگر جو انبیاء وفات پا چکے ہیں ان کے وسیلے سے دعا بھی کی تھی۔ میں وسیلے کے حوالے سے یہ بات بیان کر چکا ہوں اس سے پہلے۔ الغرض عزیزان محترم کہ جو ہے نا مدد طلب کرنا یہ ایک فطری چیز ہے انسان کی، اور اللہ رب العزت سے جو مدد طلب کی جاتی ہے وہ اس ذہن کے ساتھ کی جاتی ہے کہ وہ ہمارا خدا ہے، اور وہ جو مدد کرتا ہے، مدد کرنے کی اس کے اندر جو صلاحیت اور کیپیسٹی ہے وہ اس کی ذاتی ہے، کسی نے اس کو صلاحیت اور طاقت عطا نہیں کی۔ اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں تو خدا کی حیثیت سے، اور وہ مستقل طور پر مدد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بغیر کسی کی مدد کے، یہ ذہن کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور دوسروں سے جو مدد طلب کرتے ہیں ہم، وہ اس ذہن کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا کی عطا کردہ طاقت، دولت یا صلاحیت سے کیا کر رہا ہے، اللہ رب العزت وہ ہماری مدد کر رہا ہے۔ یہ ذہن کے ساتھ اگر کسی سے مدد طلب کی جائے تو پھر یہ جو ہے نا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، خواہ زندگی میں مدد طلب کی جائے یا زندگی کے بعد کیا کی جائے، مدد جو ہے نا طلب کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح انسان دنیا میں زندہ رہتا ہے اسی طرح انسان جو ہے نا مرنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے، زندہ رہتا ہے، خواہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ولی ہو کہ نبی ہو، لیکن ہر ایک کی زندگی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ کیونکہ جو ہے نا خبر میں سوالات مسلمان کو بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم کو بھی ہوتے ہیں، کافر کو بھی ہوتے ہیں، خبر کے سوالات۔ تو لہذا زندگی میں اگر وہ زندہ نہ ہو تو پھر جو ہے نا خبر کے سوالات کیسے ہوں گے۔ اور اسی طرح میں نے ہمیشہ اس سے پہلے جو ہے نا کتاب المغازی جو بخاری شریف کی جو ہے نا ایک کتاب ہے جس میں جنگیں بیان کی، جنگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جنگ بدر کے بعد کفار مکہ کی لاشوں سے جو ہے نا خطاب کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو حق پایا جو عذاب کا وعدہ ہے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو مر چکے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو زندگی غیر مسلم کی بھی ہوتی ہے، زندگی عام مسلمان کی بھی ہوتی ہے، زندگی ولی کی بھی ہوتی ہے، زندگی شہید کی بھی ہوتی ہے، زندگی نبی کی بھی ہوتی ہے۔ اس سے قبل اس عنوان پر میں نے بات رکھ دی ہے۔ تو زندہ سب ہوتے ہیں لیکن زندگیوں میں فرق ہوتا ہے۔ ولی جو ہے نا ایک کافر کی زندگی عذاب والی زندگی ہوتی ہے، زندہ تو وہ رہتا ہے قبر میں لیکن مختلف قسم کے عذابوں میں گھرا ہوا آتا ہے۔ مومن بھی قبر میں زندہ رہتا ہے لیکن جو ہے نا وہ راحت کی زندگی ہوتی ہے، اللہ کے انعامات و اکرامات سے مستفید ہوتا ہوا ہوتا ہے۔ اور ایک اللہ والے اور انبیاء کی زندگی الگ ہوتی ہے، شہداء کی زندگی الگ ہوتی ہے۔ ہر ایک کی زندگی کے درجات اور کیفیات الگ ہوتے ہیں۔ جیسے ہماری دنیا کی زندگی ہم دیکھتے ہیں، ایک آدمی غریبی کی زندگی بسر کر رہا ہے، ایک آدمی لکھپتی کی زندگی بسر کر رہا ہے، ایک آدمی کروڑ پتی کی زندگی بسر کر رہا ہے، ایک آدمی ارب پتی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو جس طرح یہاں دنیا میں زندگی ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے، اس کے درجات مختلف ہوتے ہیں، اس کی جو ہے نا اس کی کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، اسی طرح دنیا میں آخرت کی زندگی بھی لوگوں کے ایمان، عمل صالح اور مراتب کے اعتبار سے ان کی زندگی جو ہے نا مختلف ہوتی ہے۔ تو لہذا جب وہ زندہ ہیں تو پھر زندہ ہیں تو مدد کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات دوسری بات یاد رکھیے، جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اس کی روح جسم کے پنجرے میں مقید ہو جاتی ہے۔ جب وہ انسان کی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو جب وہ عالم قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے نا بہت آئیے، اس کی روح کی پرواز، اس کی روح کی اڑان اور اس کی روح کا جو ہے نا کی طاقت جو ہے یہ دنیا کی زندگی سے زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں وہ جو ہے نا قیود میں، حدود میں ہوتا ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد جسم کی قید بھی ختم ہو جاتی ہے، جسم کے پنجرے سے بھی وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ تو لہذا وہاں پر اس کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے، پرواز اور زیادہ کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جو ہے نا جاتی ہے۔ تو ایسے کئی واقعات ملیں گے کہ آپ کو کئی اولیاء اللہ کو جو ہے نا زندگی کے بعد بھی کئی مقامات پر کیا کیا ہے، دیکھا گیا ہے، لیکن ان واقعات کی تفصیلات کا اب یہاں پر وقت نہیں ہے۔ مختصر طور پر
یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ انبیاء ہو اولیاء ہو ان کی زندگی میں بھی ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور زندگی کے بعد بھی ان کو وسیلہ ان کو جو ہے نا ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے، زندگی میں بھی مدد ان سے مانگی جاتی ہے، بشرطے کہ انہیں خدا نہ سمجھا جائے، خدا کی طرح نہ سمجھا جائے، بلکہ خدا کی عطا کردہ قوت و صلاحیت کی بنیاد پر وہ مدد کرتے ہیں، اس انداز میں کیا کیا جائے، ان سے مدد طلب کی جائے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب مجھے جو ہے نا میری مدد کیجیے، تو آپ کسی بزرگ کی مزار پر جا کر بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا اے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میری اس ضرورت کی تکمیل میں میری مدد کیجیے، یا میری اس مصیبت کی دوری میں میری جو ہے نا مدد کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ میری اس ضرورت کو پورا فرما دے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ میری اس مصیبت کو کیا کر دے، دور کر دے۔ اس طرح آپ بزرگوں سے کیا کر سکتے ہیں، مدد مانگ سکتے ہیں۔ یہ مدد کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی گئی۔ عقیدے میں مسائل سیرت میں آپ حضرات کے سامنے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کا جو ہے نا وہ سیرت بیان کی جا رہی تھی، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، پھر جو ہے نا بی بی سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر جو ہے نا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر جو ہے نا بی بی حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہن ان جو ہے نا ان امہات المومنین کی سیرت آپ کو مختصر طور پر بیان کی گئی تھی۔ آج جس جو ہے نا ذات کی، جس مقدس ہستی، جس ماں کی جو ہے نا سیرت بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے زینب بنت خزیمہ، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ام المؤمنین ہے۔ یہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا بچپن ہی سے جو ہے نا یہ بڑی منکسر المزاج تھی، تواضع، عاجزی اور انکساری تھی۔ والد صاحب آپ کے بڑے مالدار تھے، گھر میں مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، مال و دولت کی فراوانی تھی، اور لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا آپ کے اندر مال آنے کے بعد اور جو ہے نا دولت آنے کے بعد وہاں جو ہے نا آدمی کا زندگی کا انداز ہی بدل جاتا ہے، بالخصوص خواتین تو اس معاملے میں بہت زیادہ جو ہے نا آگے ہوا کرتی ہیں۔ تو لہذا تو مال و دولت آنے کے باوجود بھی آپ کے اندر تواضع، عاجزی اور انکساری تھی، اور بچپن سے ہی آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جو ہے نا اس وقت تک کھانا نہیں کھاتی تھی جب تک کہ کسی کو کھانا نہ کھلا دے۔ غریبوں اور مسکینوں کا خاص طور پر لحاظ رکھتی ہے، بڑے ہونے کے بعد سمجھ کے بعد نہیں، بچپن ہی سے آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ کسی نہ کسی کو کھانا کھلائے بغیر نہیں کھاتی تھی، غریبوں کی مدد کرتی تھی اور غریبوں کی دستگیری کرتی تھی اور غریبوں کی ضروریات کی تکمیل کرتی تھی، بھوکوں کو کھانا کھلاتی تھی، ننگوں کو کپڑے پہناتی تھی اور ان کی ضروریات کی تکمیل کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے بعد نہیں، اسلام سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں آپ کا جو لقب تھا ام المساکین تھا، مسکینوں کی اور غریبوں کی ماں، مسکینوں اور غریبوں کی ماں کہا جاتا تھا زمانے جاہلیت سے ہی، اسلام کے بعد نہیں۔ اسلام آنے کے بعد بھی آپ کا یہ لقب باقی رہا اور آپ کا وہ سلسلہ جاری رہا۔ تو یہ جو ہے نا بڑی جو ہے نا خدا ترس اور جو ہے نا بندہ پرور جو ہے نا خاتون تھی، محترمہ تھی، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو ہے نا ان کا نکاح جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی عبداللہ بن جحش سے ہوا تھا ان کا نکاح۔ عبداللہ بن جحش سے ان کا جو ہے نا نکاح ہوا تھا، تو یہ جنگ احد میں ان کے شوہر شہید ہو گئے۔ 3 ہجری جنگ احد میں جو ہے نا ان کے شوہر شہید ہو گئے۔ تو شہید ہونے کے بعد عدت گزرنے کے بعد جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا پیغام نکاح بھیجا۔ تو انہوں نے کیا کہا پیغام نکاح کے جواب میں؟ کیا کہا؟ مجھے پیغام منظور ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی جان اور ذات کو آپ کے حوالے کر دیتی ہوں، میں اپنی جان اور ذات کو حوالے کر دیتی ہوں۔ خواتین میں یہ ایک ایسی باعظمت اور باعزت خاتون ہے، یہ خصوصیت والی خاتون ہے کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کو، اپنی ذات کو سرکار کے حوالے فرما دیا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان سے جو ہے نا نکاح فرمایا، لیکن زیادہ دن تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں رہی، بلکہ تقریباً مفسرین 3-4 مہینے، 8 مہینے کا عام طور پر بتاتے ہیں، تقریباً 8 مہینے جو ہے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی۔ 4 ہجری میں 11ویں کے مہینے میں جو ہے نا ربیع الاخر میں آپ کا جو ہے نا وصال ہو گیا، اور جو ہے 30 سال کی وصال کے وقت آپ کی عمر 30 سال کی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں 400 درہم، یعنی درہم جو ایک چاندی کا سکہ ہوتا ہے، 400 درہم مہر باندھا تھا۔ وہ چاندی کے سکے 400 درہم کی آج تول کے حساب سے دیکھا جائے
تو جو ہے نا 850 گرام یعنی تقریباً 85 تولے چاندی جو ہے نا اس کی ہوتی ہے۔ سرکار نے ان کا مہر باندھا تھا، اور وہ جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ تمام 11 کے 11 ازواج مطہرات میں ان کو، یہ ماں کو زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ باقی کسی زوجہ کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے کہ سرکار نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہو، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف 2 ازواج مطہرات کا انتقال ہوا، ایک بی بی خدیجہ کا اور دوسری زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ لیکن بی بی خدیجہ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت تک نماز جنازہ ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، لہذا ظاہر سی بات ہے جب نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا تو سرکار نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ لیکن زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم آ چکا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تمام امہات المومنین میں آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اس کے علاوہ کسی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ تو یہ سیرت کے حوالے سے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق جو ان کے حوالے سے زیادہ بھی تفصیلات جو ہے نا کتابوں میں نہیں ملتی۔ ایک جو ہے نا منکسر المزاج خاتون تھی، بہت متواضع خاتون تھی، جو ظاہر سی بات ہے جن کے اندر تواضع عاجزی و انکساری ہوتی ہے، وہ کسی معاملے میں پیش نہیں ہوتی بلکہ پیچھے ہی جو ہے نا رہا کرتی ہیں، زیادہ لوگوں میں شو ہونا پسند نہیں کرتی۔ آپ کی طبیعت بھی ویسے ہی تھی، تو آپ کے زیادہ معاملات جو ہے نا اتنے زیادہ دیگر ازواج مطہرات کے مطابق کے مقابل میں اتنے زیادہ نہیں آئے۔ تو مختصر طور پر جو ہے نا آپ کے سامنے میں نے یہ بات رکھ دی، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المؤمنین ہے، جو سابقہ تقریباً 4 ازواج کے بعد 5ویں مرتبے پر آپ نکاح میں آئی۔ جب سرکار کی آپ نکاح میں آئی تو بی بی خدیجہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، لیکن بی بی سودا بنت زمعہ، بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ اس وقت سرکار کی نکاح میں 3 ازواج مطہرات موجود تھی جب آپ نکاح میں سرکار کی آئی۔ سرکار کی 5ویں زوجہ ہے، یہ 5ویں زوجہ ہے، 5ویں زوجہ۔ پہلی زوجہ بی بی خدیجہ ہے، دوسری زوجہ جو ہے نا سودا بنت زمعہ ہے، تیسری زوجہ جو ہے نا بی بی عائشہ ہے، چوتھی زوجہ حفصہ بنت عمر ہے، 5ویں زوجہ جو ہے نا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہن ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ اب رہا جو ہے نا آداب میں، آپ حضرات کے سامنے رنج و غم کے آداب بیان کیے گئے تھے کہ رنج و غم میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے، شریعت اس معاملے میں اس کی کیا رہنمائی کرتی ہے، رنج و غم کے میں جو ہے نا انسان کو کیسی صورت اختیار کرنی چاہیے، شریعت میں کن احکامات کو اپنانا چاہیے۔ اب رہا آپ آئیے خوف کے عالم، جب انسان پر خوف کا عالم طاری ہو تو پھر جو ہے نا وہ خوف کے عالم میں انسان کی شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے، انسان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیے عزیزان محترم، خوف جو ہے نا ایک جو ہے خوف دشمن کا بھی ہوتا ہے، ایک خوف بادشاہوں کا، حاکموں کا بھی ہوتا ہے، ایک خوف زمینی آفتوں کا بھی ہوتا ہے، اور ایک خوف آسمانی بلاؤں کا بھی ہوتا ہے۔ مختلف قسم کا جو ہے نا انسان کو خوف ہوتا ہے۔ جیسے کبھی دشمن آپ پر مسلط ہو گیا، اس کے مار دھاڑ قتل و غارت گری کا آپ پر خوف ہوتا ہے، یا کبھی حاکم اگر ظالم مسلط ہو گیا تو اس کی بھی جو ہے نا ظلم کا بھی کبھی خوف کیا ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثالیں آپ کو آرام سے جو ہے نا مل جائیں گی حالات اور زمانے کے لحاظ سے۔ اور دوسرا جو ہے نا تیسرا کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، زمینی زلزلے سے بھی کیا ہے کا بھی انسان کو خوف ہوتا ہے، کبھی طوفان، کبھی سونامی، اور کبھی آسمان کی بجلی، کبھی آسمان کی بارش اور طوفان وغیرہ کا بھی کیا ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ تو زمینی فتنوں کا بھی خوف ہوتا ہے، آسمانی بلاؤں کا بھی خوف ہوتا ہے، حاکموں کا بھی خوف ہوتا ہے، ظالموں کا بھی جو ہے نا دشمنان اسلام اور دشمنان انسانیت کا بھی خوف ہوتا ہے۔ تو خوف جب انسان پر خواہ وہ کسی کا بھی طاری ہو تو جو ہے نا پہلے انسان کو غور کرنا چاہیے۔ کبھی بھی یاد رکھیے کوئی بھی چیز درپیش ہوتی ہے تو پہلے اس کا سبب جاننا چاہیے کہ سبب کیا ہے، کس وجہ سے یہ پیش آئی ہے، پھر اس سبب کو دور کرنے کی ہمیں کوشش کرنے کی جو ہے نا ضرورت ہے۔ بہترین ڈاکٹر وہ ہے جو بیماری کو جو ہے نا کی وجہ سمجھے، اس کا کیا ہے، اس کی صحیح تشخیص کرے اور بیماری کی وجہ جانے، اس کے بعد کیا ہے دوا دے، تو پھر وہ ڈاکٹر کامیاب ہے۔ ورنہ بیماری کو دیکھ کر کیا ہے، سردی کبھی سردی سے بھی ہوتی ہے، کبھی گرمی سے بھی ہوتی ہے، بخار کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، کبھی کوئی بھی طرح کا ہوتا ہے، بخار کی بھی کئی وجوہات ہوتی ہے، کبھی باسی کھانا کھانے سے بھی بخار آتا ہے، کبھی وائرل انفیکشن بھی ہوتا ہے، کبھی فلاں، کبھی سردی سے بھی بخار آتا ہے۔ تو جب تک آپ بخار کی جو ہے نا
صحیح وجہ نہ جانیں گے صحیح طور پر علاج ممکن نہیں ہے. یہ بھی دے رہے ہیں، وہ بھی دے رہے ہیں، یہ بھی دے رہے ہیں، تو یہ اندھیرے میں گولی چلانے کے مترادف ہے. کبھی لگ بھی سکتی، کبھی نہیں بھی لگ سکتی، کبھی گولی اندر جان باہر کا معاملہ بھی پیش آ سکتا ہے. تو لہذا جب آپ پر حالات جو ہے نا پیش آئیں تو وہ حالات میں سب سے پہلے اس بات کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ہے نا ہمارے اندر یہ حالات ہمیں پیش کیوں آئے ہیں، ظالم ہم پر کیوں مسلط ہے، حاکم ظالم حکمراں ہم پر مسلط کیوں ہے، پھر یہ اللہ یہ خوف، یہ آسمانی فتنے اور زمین کی بلائیں ہم پر کیوں آ رہی ہیں، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ غور کیا ہے؟ تو قرآن دعوت دیتا ہے آپ کے غور کو، کہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یا فبما کسبت ایدیکم، بلکہ قرآن مکرم میں آیا ہے کہ جو ہے نا یہ جو اللہ یہ زمین میں جو فتنے آتے ہیں، جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں، یہ مصیبتیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. بلکہ ویعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ تو بہت سے گناہوں کو تمہارے معاف فرما دیتا ہے، درگزر فرما دیتا ہے، لیکن بعض گناہوں کی وجہ سے تمہیں مصیبت میں مبتلا بھی کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ تم جو ہے نا اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ اور گناہوں سے تائب ہو جاؤ. تو لہذا یہ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. خود کردرا علاج نیست، خود کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہوتا. تو یہ آج جو ہم پریشانیوں میں مبتلا ہے، خواہ وہ حکومتی سطح پر ہو، جسمی سطح پر ہو، مالی اعتبار سے ہو، معاشی اعتبار سے ہو، تو یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہماری غلطیوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں گناہوں کو ترک کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے اعمال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ مصیبتوں کو دور کرنے کا سبب. اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ اپنے گناہ جو ہو چکے ہیں، غلطیاں جو ہو چکی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں جو ہو چکی ہیں، ان سے توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے. کہ واستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. کہ جو ہے نا تم کثرت سے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتے رہو تو اللہ تمہیں بارش بھی برسائے گا، اور ویمددکم باموال وبنین، تمہیں مال اور دولت اور اولاد سے تمہاری مدد بھی فرمائے گا. تو اللہ کی مدد کا راز استغفار میں ہے، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنے میں ہے. پہلے اعمال کی اصلاح کریں، پھر اس کے بعد دوسرے جو اعمال برے ہو چکے ہیں، جو غلطیاں ہو چکی ہیں، اس سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اس سے مغفرت طلب کریں. یہ دو چیزیں ہیں جو کیا ہے معلوم ہے آپ کی مصیبت کو دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنتی ہے. تیسری چیز اگر مصیبت، اگر خوف آ جائے تو بزدلی کا مظاہرہ نہ کرے اور بے رحم دشمن سے رحم کی طرف کی امید مت رکھے، بلکہ بزدلی کا مظاہرہ مت کرے، بلکہ ہمت کا مظاہرہ کرے. کیونکہ یہ زندگی اگر جو ہے نا ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. یہ زندگی کا جو ہے نا ایک نہ ایک دن خاتمہ ہونے والا ہی ہے. آپ انسان سامنے والا دشمن کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ آپ کی جان لے گا، وہ بھی اس وقت لے گا جب کہ اللہ کی مشیت ہو. جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو نہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو لہذا یہ یقین جب انسان کے دل میں ہوتا ہے، اگر اللہ نے مجھے اس کے ہاتھ میں موت لکھی ہے تو میں گھر کے 4-7 دروازوں میں بھی اگر بند ہو جاؤ تو مجھے اس سے کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ نے اس کے ہاتھ پر مجھے موت نہیں لکھی ہے تو یہ کچھ بھی کر لے، جو ہے نا اگر مجھ پر راکٹ بھی داغ لے، نیوکلیر بم بھی داغ لے، تو اللہ رب العزت جو ہے نا مجھے موت نہیں دے گا. آپ فیس بک وغیرہ پر سنتے ہیں کئیوں تقریباً 30-35 دن کے بعد بچہ ملبے سے زندہ نکلا بغیر کھائے پیے کے. تو خدا جسے رکھے اسے کون چکے؟ خدا جسے زندگی دینا چاہتا ہے، دنیا کے حالات، دنیا کا دشمن، دنیا کی طاقتیں اسے برباد نہیں کر سکتی. جب خدا جسے موت دینا چاہے ساری کائنات مل کر بھی اسے بچا نہیں سکتی. ہمارے اندر یہ یقین پیدا ہونے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے خدا جب تک نہ چاہے کوئی بھی جو ہے نا نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھی ہمیں وہ نہیں پہنچا سکتا. اور جو ہے نا خدا جب موت دینا چاہے تو پھر ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا. تو لہذا کسی دشمن سے، کسی طاقت سے ڈرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے اپنے اندر سے بزدلی کو نکال دے، اپنے اندر ہمت پیدا کر دے. زندگی جب تک ہے کوئی چھین نہیں سکتا. زندگی دینا اور لینے کا اختیار صرف اللہ رب العزت کو ہے. اس کے اختیار میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. میری موت یقینی ہے تو پھر کہیں بھی موت آ سکتی ہے. اگر مجھے جو ہے نا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تمہاری موت کا وقت آ جائے تو تم مضبوط خلوں میں بھی بند ہو جاؤ تو اللہ رب العزت تمہیں موت دے دے گا. اگر تم جو ہے نا موت نہ آئے تو تلواروں کے سائے میں بھی رہ کر جو ہے نا تم کیا ہوگے، تمہیں موت نہیں آئے گی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ دیکھیں، کیسے بہادر جنرل تھے کہ صرف 3000 کی جو ہے نا فوج لے کر انہوں نے تقریباً 3 لاکھ کی فوج کو شکست دی تھی. زندگی پر شہادت کی تمنا تھی لیکن میدان جنگ میں موت نہیں آئی، بستر پر موت آئی. کیوں؟ اللہ نے ان کی موت تلوار کے ذریعے سے، شہادت کے ذریعے سے نہیں رکھی تھی بلکہ بستر مرگ پر رکھی تھی.
بسترے جو ہے نا مرگ پر رکھی تھی۔ تو عزیزان محترم، موت و حیات کا اختیار اللہ رب العزت کو ہے، جب تک وہ نہ چاہے درخت سے پتا بھی نہیں گر سکتا۔ تو لہذا میرے کو کیا ہوگا، میرے بعد میرے بچوں کو کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ بزدلی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا دنیا میں جتنے لوگ مر گئے ان کے بچے بھیک مانگتے ہوئے پھر رہے ہیں؟ کیا ان کی بیویاں روڈ پر ہی آ گئی؟ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں اب بزدلی کا مظاہرہ کریں، کبھی نہ کبھی مرنا ہی ہے، بچوں کو چھوڑ کر ہی جانا ہی ہے، بیوی کو چھوڑ کر جانا ہی ہے، رشتے ختم ہونے والے ہیں، یہ دنیا فانی ہے۔ تو لہذا گھبرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بزدلی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کرنا کیا ہے پھر ایسی صورت میں متحد ہو کر، منظم ہو کر اپنے حق کی آواز کو اٹھانا ہے، اپنے بھائی کی مدد کے لیے کھڑے ہونا ہے، ایک دوسرے کا دستے بازو بننا ہے، ایک دوسرے کی قوت بننا ہے۔ ہاں اسماعیل صاحب کے گھر میں ہے نا، ٹھیک ہے، ہمارے گھر ایسے وقت دیکھیں گے، پھر آپ کے وقت ایسے وقت کون مدد کریں گا آپ کی؟ تو آپ کو متحد ہو کر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، اپنے بھائی کی مدد کرنا ہے۔ آج ہمارے پاس ہماری مساجد محفوظ نہیں ہے، درگاہیں محفوظ نہیں ہے، اور مختلف انداز میں جو ہے نا کسی نہ کسی حیثیت سے ملک کے دشمن اس ملک کی سلامتی کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، تو یہ ملک کو برباد کرنے کے لیے ہمارے ملک کے دشمن گھر ہی کے چراغوں کا استعمال کر رہے ہیں اور وہی گھر کو آگ لگا رہے ہیں، اور ہندوستان آج خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ جب کوئی بھی ملک میں ظلم عام ہو جاتا ہے، انصاف ختم ہو جاتا ہے، یہ اس کی بربادی کی سب سے پہلی علامت ہوتی ہے، اور دشمن ایسے نازک حالات کو دیکھ کر ہم پر مسلط ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں پریشانی میں پریشان ہو جانا، بزدلی کا مظاہرہ کرنا، یہ ایک مسلمان کی علامت نہیں ہوتی، ایک مرد مومن کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ ویسے وقت میں مسلمان ایک متحد ہو کر اپنی اجتماعی قوت کو اپنا جو ہے نا بنا کر، متحد ہو کر، ایک دوسرے کا دستے بازو بن کر، ایک دوسرے کی تکلیف میں شامل ہو کر، ایک دوسرے کے ظلم پر آواز اٹھانا جو ہے نا، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ آپ کھڑے ہو جائیے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، جذبہ ایمانی کے ساتھ، اجتماعی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے، پھر دنیا کی کوئی قوت آپ کو جو ہے نا زیر نہیں کر سکتی۔ آپ کو آواز ہی نہیں اٹھاتے تو پھر بچہ جب ماں جو ہے نا، بچہ جب تک رویا ماں دودھ نہیں پلاتی، تو پھر اب آپ اللہ سے کیسے امید رکھتے ہیں کہ وہ کیا کرے، آپ کی مدد کرے؟ تو لہذا ہمیں نازک حالات میں، جب دشمن ہم پر مسلط ہو، جب دشمن جو ہے نا حکومتیں ہمارے خلاف ہو، ماحول اپنے خلاف میں ہو، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے اللہ رب العزت کی طاقت ہے۔ سب سے بڑی طاقت رکھتے ہوئے ہم جو ہے نا پریشان اور بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ضرورت نہیں ہے اس بات کی۔ کیا تاریخ میں آپ نے مسلمان بادشاہوں کو نہیں دیکھا؟ تاریخ کیا ہمارے صحابہ سے بھری پڑی نہیں ہے کہ 3,000 5,000 3 لاکھ سے مقابلہ کر گئے، اور جو ہے نا 313 جو ہے نا 1,000 سے مسلح افراد سے مقابلہ کر گئے۔ وہ 313 کے پاس نہ سواریاں تھیں نہ لڑنے کے لیے ہتھیار تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، ان کا مضبوط تھا ایمان کہ جب تک اللہ نہ چاہے موت نہیں آ سکتی، جب تک اللہ نہ چاہے زندگی نہیں مل سکتی۔ تو ہمارے اندر اللہ کی ذات پر یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اپنی مجتمع جو ہے نا برے اعمال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے، اور ایک بننے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ اس کا فائدہ دیکھیں گے، آپ نہیں دیکھیں تو آپ کی اولاد دیکھیں گے۔ کیا آپ کو سلطنت عثمانیہ کا وہ دور یاد نہیں ہے کہ 600 سال تک دنیا کے 3 بر اعظموں پر جو حکومت کی تھی جن لوگوں نے، ان کا آغاز کس سے ہوا؟ 400 خانہ بدوشوں سے۔ ان کے اندر اللہ کی ذات پر وہ یقین، وہ کامل یقین تھا کہ جو ہے نا انہوں نے ایک سلطنت کھڑا کر دی، جو ہے نا رومن امپائر بھی ایک بڑی حکومت تھی، لیکن آبادی کے اعتبار سے سلطنت عثمانیہ سب سے بڑی حکومت تھی۔ 600 سال تک انہوں نے حکومت کی، معمولی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات پر ان کا یقین تھا، اور وہ متحد تھے اور منظم انداز میں تھے۔ آج ہمارا حال تنکوں کی طرح بکھر گیا، کبھی اس کے پیچھے چلے گئے، کبھی اس کے پیچھے چلے گئے، کبھی اس کی گداگری میں لگ گئے، کبھی اس کی جی حضوری میں لگ گئے، کبھی اس کے تلوے چاٹنے میں لگ گئے، صرف معمولی دنیا کی رقم کے لیے، معمولی ہڈی کے لیے۔ میں بڑے سخت انداز میں بول رہا ہوں، معمولی ہڈی کے لیے خود بھی گئے امت مسلمہ کو بھی منتشر کر دیا ہم نے، امت مسلمہ کو منتشر کر دیا۔ ارے اللہ نے آپ کو وہ طاقت دی تھی کہ اگر آپ مجتمع ہوتے، متحد ہوتے، تو دنیا کا ہر لیڈر، دنیا کا ہر بادشاہ آپ کے پاس آتا تھا۔ اللہ نے آپ کو بادشاہ گر بننے کی صلاحیت دی ہے، لیکن آپ بھکاری بن گئے، اپنے مقام کو نہیں پہچانے، اپنے مرتبے کو نہیں پہچانے۔ کیوں؟ اپنا مقام، اپنا روب آپ نے رکھا، اپنی ذات کا مقام نہیں رکھا، اپنے اتحاد کو آپ نے پیش نہیں کیا۔ تو عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ ہم در در کے تندوں کی طرح بکھر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ سرکار نے فرمایا قیامت کے قریب جو ہے نا
میری امت پر لوگ جو ہے نا، لوگ دوسری قومیں بھوکے بھیڑیوں کی طرح کیا کریں گی، اوپر حملہ کریں گی. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو سرکار نے فرمایا تعداد میں کم نہیں ہوں گے، بلکہ جو ہے نا تعداد میں تو زیادہ ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت، تم بے وزن ہو جاؤ گے، پانی پر بہتے ہوئے تنکوں کی طرح تمہاری مثال ہو جائے گی. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم بے وزن کیوں ہو جائیں گے، ہمارا وزن کیوں ختم ہو جائے گا، ہماری ٹھاٹھ کیوں ختم ہو جائے گی؟ سرکار نے فرمایا دو چیزوں کی وجہ سے، دنیا کی محبت اور موت کا خوف تمہیں جو ہے نا بے وزن بنا دے گا. دنیا کی محبت اور دنیا کا خوف جو ہے نا موت کا خوف تمہیں بے وزن بنا دے گا. تو لہذا دوسرے تمہیں جو ہے نا تو دوسروں کے مقابلے میں تمہاری حیثیت ایک ذرات اور تنکے کی طرح ہو جائے گی. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکار کا ارشاد ہے، بڑا بہترین ارشاد ہے، یہ جو ہے نا گانٹھ باندھ کر رکھنے کے لیے قابل ہے. ہماری کامیابی اور ہماری ناکامی ان دونوں میں یہ ایک حدیث میں مضمر ہے، پوشیدہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کسی قوم کے بادشاہ اچھے لوگ ہوں، جب تک کسی قوم کے بادشاہ اچھے لوگ ہوں اور اس کے مالدار لوگ سخی اور فیاض ہوں اور ان کے جو ہے نا ان کا اجتماعی معاملہ مشورے سے طے پاتا ہو، تو لہذا اس قوم کے لیے زمین کے اوپر رہنا زمین کے نیچے رہنے سے زیادہ بہتر ہوگا. اس قوم کے لیے زمین کے اوپر رہنا زمین کے نیچے رہنے سے کیا ہوگا، جو ہے نا بہتر ہوگا. اب جس قوم کا کے بادشاہ ظالم ہو جائیں، عیش پرست ہو جائے، اور جو قوم عیش پرستی کو اپنا نفس پرستی اور عیش پرستی کو جو ہے نا اپنا شیوا اور جو ہے نا طریقہ بنا لے، اور جس کے سقی اور فیاض لوگ کیا ہو جائیں، بخیل ہو جائیں، مال عیش پرستی میں خرچ کر رہے ہو، غریبوں کی فلاح و صلاح، ملت کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ نہ کرتے ہو، عیش پرست جس کے جو ہے نا مالدار لوگ ہو جائیں، اور جس قوم کا معاملہ، جس قوم کے معاملات کو انجام دینے والے مرد نہیں بلکہ عورتیں بن جائیں، تو پھر تمہارا اس وقت میں، ویسے وقت میں تمہارا زمین کے نیچے یعنی قبر میں رہنا زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے. اب یہ تین باتیں آپ دیکھیے. اب ہمارے حالات ایسے ہیں، زمین کے اوپر رہنا ہمارے لیے زمین کے نیچے رہنا زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے، کیونکہ ہمارے حاکم جو ہے بالکل ظالم ہو چکے ہیں. ہمارے مالدار لوگ جو ہے نا مال و دولت کو غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاج میں، ملت کے فائدے کے لیے خرچ کرنے کے بجائے یا تو بخیل ہو چکے ہیں یا تو عیش پرستی کا شکار ہو چکے ہیں، اور پھر ہمارے گھروں کا سارا انتظام ہوم منسٹر کے ہاتھ میں آ چکا ہے. ہم نے عورتوں کو سرداری دے دی ہے، عورتوں کو جو ہے نا یہ کر دی ہے، جبکہ حدیث میں سرکار نے فرمایا ناقصات العقل فی الدین، عورتیں ناقص العقل ہوا کرتی ہے. انہیں ان کی پہلے تو کمزور ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے بھی. اللہ نے یہ چیزیں قوام مرد کو بنایا، معاملات کو انجام دینے والا مرد کو بنایا. لیکن جو ہے نا میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کپڑے بھی عید کو پہنتے ہیں تو وہی پہنتے ہیں جو کیا ہے معلوم ہے بیوی لاتی ہے، اور سلاتے بھی اسی درزی کے پاس ہے جہاں بیوی چاہتی ہے. یہ میرا مشاہدہ بتا رہا ہوں، اللہ مغفرت فرمائے. وہ صاحب آج موجود نہیں ہے، میں نام بھی بتا سکتا تھا لیکن نہیں بتا رہا ہوں. ان کے کپڑوں کا سال میں وہ کتنے کپڑے پہنیں گے اس کا انتخاب بھی ہوم منسٹر کرتی تھی. کون سے کس درجے کے، کس معیار کے، کس کوالٹی کے کپڑے پہنیں گے وہ بھی وہی متعین کرتی تھی. اور وہ کہاں سے لائیں گے وہ کپڑے، وہ بھی پینٹ شرٹ پہنیں گے، کرتا پاجامہ پہنیں گے، وہ بھی بیوی انتخاب کرتی تھی. یہ تو نامردانگی ہے. یہ تو میں یہ نہیں کہتا کہ بیویوں پر ظلم کرو، زیادتی کرو، دادا گیری کرو، نہیں، ان کو ان کے حساب سے، مرتبے کے حساب سے رکھو. بچوں کے ہاتھ میں 2 سال کے بچے کو آپ سودا لانے کے لیے تھیلی نہیں دیتے، ترکاری لانے کے لیے ہزاروں روپے دے کر نہیں بھیجتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اہل نہیں ہے، وہ قابل نہیں ہے. ہاں بیٹا تو جب سمجھدار ہو جائے گا تو دے گا تجھے. اسکوٹیاں دلا دیے، جاؤ بچوں کو چھوڑ کر آؤ، اسکول کو جاؤ، اسکول لاؤ، ٹفن دے کر وہ دے کر. پیرنٹس میٹنگ اسکول میں ہوتی تو بھی خواتین ہی ہے، پرنسپل صاحب بلا رہے تو بھی خواتین ہی جا رہی ہیں، سب جا رہے تو خواتین جا رہی ہیں. آخری میں یہ تاثر ہم دے رہے ہیں کہ بچہ یتیم ہے نہیں ہے، بابا ہے بھی اس کا. تو ہمارے وہ جو 3 معاملات، زمین کے نیچے رہنا زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے، وہ تمام معاملات آج ہمارے ساتھ ہیں. نہ ہمارا حاکم منصف ہے، نہ ہمارے مالدار صحیح ہے، نہ ہم نے اپنا انتظام اپنے حوالے اپنے قابو میں رکھا ہے بلکہ عورتوں کے حوالے کر دیا. تو یہ چیزیں ہیں جو ہماری بربادی کی ہے. تو ایسے نازک حالات میں بزدلی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی صورت میں اپنے اعمال کی اصلاح کریں، دوسری صورت توبہ اور استغفار کریں، اور تیسری صورت بزدلی چھوڑ کر ظالموں سے رحم کی بھیک مت مانگے، بلکہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لے، ساحل کی طرح مضبوط کر لے کہ سمندر کی موجیں آ کر ٹکرا کر واپس چلے جائیں لیکن کبھی ساحل اس سے اثر انداز نہ ہونے پائے.
ساحل کبھی اثر انداز ہونے نہ پائے. ساحل کا مطلب سمندر کا کنارہ. سمجھ میں نہیں آ رہا تو سمندر کا کنارہ. سمندر کے کنارے کو آپ دیکھے ہوں گے, موجیں آتی ہیں مار کر تھپڑے مار کر چلی جاتی ہیں, پلٹ کر چلی جاتی ہیں, لیکن ساحل اور سمندر کے کنارے کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا. تو ساحل بن جائیے, مضبوط ساحل بن جائیے, حق کی آواز اٹھائیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پوری دنیا کی فکر کیجئے, میں آپ کو یہ دعوت, بات بڑھ رہی ہے, میں چونکہ مصلحتاً آپ کو بتا رہا ہوں, بات نکلی ہے, ہر محلے کے متحد ہو جائیے, ہر محلے کے اعتبار سے, ہر محلے کے اعتبار سے. صرف 4 5 8 10 نوجوان اگر متحد ہو جائیں, 4 5 بڑے لوگ, 4 5 نوجوان اگر متحد ہو جائیں, ہر محلے کی بات بتا رہا ہوں. آپ نگر کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے گھر کی فکر کریں, محلے کی فکر کریں. اپنے محلے میں کوئی بھی اگر غلط بات ہو رہی ہے, کوئی آ کر آپ کے کسی بھائی پر ظلم کر رہا ہے, آپ کو تلوار لینے کی ضرورت نہیں ہے, مارنے توڑی کی ضرورت نہیں ہے. جا کے پوچھے کیا بات ہے بھائی, کیوں مار رہے ہیں, کیا قصور کیا اس نے, کیا غلطی کی اس نے. قانونی اعتبار سے آپ اس کی آواز اٹھائیے, تو ہر ایک کا آپ کا ڈر رہے گا. یہاں جو ہے نا جانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض آپ کو ہندوستان میں بعض ایسی قومیں آپ کو نظر آئے گی جو ہے نا جو بالکل تعداد میں تو بالکل مختصر ہے, لیکن حکومتیں بھی ان سے ڈرا کرتی ہیں. کیوں؟ ان کے پاس کیا ہے, ان کے پاس نیوکلیئر بم نہیں ہے, ان کے پاس ہتھیار کی طاقت نہیں, اتحاد کی طاقت ہے ان کے پاس. آج ہم ذروں کی طرح منتشر ہو گئے, بکھر گئے. ہماری جو ہے نا, ہمارے اندر, مردوں کے اندر بھی عورتوں کی کیفیتیں آ گئی. ان اس کی غیبت, ان اس کی چغلی, ان اس کے خلاف, ان اس کے خلاف, جو ہے نا غیر لیڈروں کے پاس جا کر ہمارے ہی لوگ کیا کر رہے ہیں, ہمارے ان اس کی خامیاں بیان کر رہا ہے, ان اس کی خامیاں بیان کر رہا ہے, ان اس کی خامیاں بیان کر رہا ہے, ان سب کی کمزوریاں رکھتا ہے, وقت آنے پر آپ کو نچاتا ہے. پرانے زمانے میں گڑیوں کا کھیل ہوتا تھا, دیکھیں آپ, تاگوں سے گڑیاں نچاتے تھے, اڑیاں جو ہے نا نچاتے تھے. ہم نے پوری ڈوریں جو ہے نا ان کے ہاتھ میں دے دی. اب جو بھی زیادہ پکارا اس کو کھینچ لیتا اور اس کا استعمال کرتا. یہ کون دینے والے ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں, میں جو ہے نا, آپ سمجھ رہے ہیں اسماعیل صاحب کے میں پورے ویک پوائنٹس کو دے دیا, دوسرا آ کے آپ کو دے دیتا ہوں. کیونکہ جو کسی مسلمان کو کسی کے پاس ذلیل کرتا, اللہ اس کو بھی ذلیل کر دیتا. جو کسی مسلمان کے عیوب کو چھپاتا ہے, اللہ اس کے عیوب کو بھی چھپاتا ہے. جو کسی مسلمان کے عیوب کو ظاہر کرتا ہے, اللہ اس کو مخلوق کے سامنے رسوا کر دیتا ہے. تو ہم ہو کر ہی خود جو ہے نا یہ کام ہم کر رہے ہیں. ہم نے اپنا مقام کھو دیا, اپنا وقار کھو دیا, چند پیسوں کے لیے. تھوڑی, ہم کوئی پیسے دینے والا بھی نہیں ہے, ذہن میں رکھو. 100 روپے کو خوش ہو جاتے ہم, زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے. 100 روپے نہیں, بلکہ میں آپ کو ایک لیڈر کی بات سنا رہا ہوں, غور سے ذہن میں رکھ لیجئے اور اپنے دل میں اتار لیجئے. ارے مسلمان کو کچھ بھی نہیں ہے جی, اس کے گھر میں جا کے چائے پی لو, بس ہے بات بن, خوش ہو جاتا ہوں. یہ ہمارا مقام ہو گیا. تو عزیزان محترم, ہم نے اپنا مقام کھو دیا. یہ میرا مقصد آپ کو بھڑکانا نہیں ہے, میرا مقصد یہ ہے کہ ساحل بن جائیے, آپ مضبوطی سے بن جائیے, اپنا وقار قائم رکھیے, اپنا مقام رکھیے. اس کے خلاف, اس کے خلاف, ان اس کے خلاف, ان اس کے خلاف اختلافات رکھیے. جب ملت کی بات آتی ہے اختلافات رکھیے. سب مل کے ایک دن کیا کیجیے, مہینے میں ایک دن نکالیے, ایک بڑے حال میں دروازے بند کر لے کے پورا غصہ نکال لیجیے اپنے اوپر, جن کے اختلافات اپنے اندر ہیں. لیکن ملت کی جب بات آئے تو ایک قوت بن کر ابھریے, اتحاد بن کر ابھریے. اور اگر جو ہے نا وہ کر کے ابھریے. اگر میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں جو قوت کی ہے, تو ہمارے ہی مسلمان, میں آپ کو بتاتا چلو, مجھے ہی جو ہے نا اگر اس سے پہلے ایسی بات کی گئی تھی تو گورڈ سے نوٹس دی تھی. کون دینے والا؟ ہمارا مسلمان وکیل ہی تھا. میں نے ہمدردی کے جذبے کے ساتھ ایسی سخت بات کہی تھی, تو لہذا دینے والا بھی ہمارا مسلمان ہی ہے. خیر مجھے اس کا خوف نہیں ہے, مجھے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, لیکن بتا رہا ہوں میں, میرا اس سے کوئی نہ ذاتی تعلق ہے, نہ ان میرا رشتہ دار ہے, نہ حصے دار ہے. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم بھی ہوگا وہ کون ہے, تو میں بتا رہا نہیں چاہ رہا ہوں, میں ایک الگ بات ہے. تو لہذا میں نے اس کی کوئی جائیداد کا جو ہے نا پر دعویٰ کیا تھا, نہ اس سے کوئی یہ کیا تھا. میں نے ابھارنے کے لیے یہ بات کہی تھی. پوری تقریر نہیں سنا, اٹھ کے جو ہے نا نوٹس بھیج دیا. خیر وہ چیزیں چلتی رہتی, وہ آتے رہتی, اس سے ڈرنا کوئی وہ بعید بات نہیں. تو میں بتا رہا ہوں, تو مصیبت میں, خواہ وہ دشمن کی مصیبت ہو, آفات سماوی ہو, قدرتی آفات میں توبہ اور استغفار کرے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے, اور دشمن کی مصیبتیں آ جائے. یہ دنیا کا رواج ہے, چلتا رہے گا کہ نشیب و فراز آتے رہیں گی. دنیا میں جتنی بھی حکومتیں آئی, کبھی عادل اور منصف بادشاہ بھی آئے, کبھی انہوں نے ملکوں کو وطن جنت بنا دیا, جیسا کہ ہمارے ہندوستان سونے کی چڑیا تھا. لیکن آج ملک کے حالات جو ہے وہ ایسے ہو چکے ہیں, اب چند دنوں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چھپا آنے والا ہے, تقریباً آ بھی چکا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, کیونکہ انسان کے پر جب بربادی مسلط ہو جاتی ہے تو آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے, اس کو دکھائی نہیں دیتا, اپنا
انجام، انشاءاللہ وہ انجام بھی دیکھیں گے آپ. تو جو سونے کی چڑیا تھی وہ جو ہے نا مٹی کا چھپے کے کیا ہو جائیں گے، وہ محتاج ہو جائیں گے، کشکول ان کے ہاتھ میں آ جائے گا. ملک کے حالات اس طرف کیا کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور دشمنان اسلام سوچی سمجھی سازش کر رہے ہیں. ملک کے دشمن، باہر کے دشمن اندر کے دشمنوں کو جو ہے نا کنٹرول کر کے ملک کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے وقت میں ہمیں ضرورت ہے کہ متحد ہو، ایک دوسرے کی آواز بنے، ایک دوسرے کا درد اپنے اندر پیدا کریں، اور ایک ساحل کی طرح بن جائیں. سمندر کی موجیں کتنے بھی آئیں پلٹ کر چلی جائیں، لیکن جو ہے نا آپ اس سے کوئی متاثر نہ ہو رہ پائے. یہ خوف کے عالم میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، وہ باتیں چند میں نے آپ کو آداب آپ کے سامنے بتلائے ہیں. تو آخر میں اس کے بعد مسائل کا ایک عنوان رہ گیا، تو اس میں مختصر طور پر 2-4 باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. مسائل میں مسجد کے آداب بیان کیے جا رہے تھے، مسجد کے تعلق سے کچھ چیزیں بیان کی جا رہی تھی. اب رہا آپ دیکھیں گے کہ بعض مساجد میں جو ہے نا کیلنڈر ہوتے ہیں، مساجد میں کیلنڈر وغیرہ لگائے جاتے ہیں. تو وہ مسجدوں میں جو کیلنڈر جو لگائے، یہ آداب میں سے ہی ہے. یہ مسائل میں سے میں آپ کو مسجد کے مسائل بیان کر رہا تھا، تو انہی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض مسجدوں میں جو ہے نا کیلنڈر لگائے جاتے ہیں. تو کیلنڈر جو ہے نا لگائے جاتے ہیں، اس میں چھوٹا موٹا ایڈورٹائزمنٹ بھی ہوتا ہے، پھر وہ تاریخ وغیرہ ایک جنتری بھی کیا ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے نا ہوتی ہے. تو وہ کیلنڈر کی جو ہے نا 2 صورتیں ہیں، وہ کیلنڈر کی 2 صورتیں ہیں. اصل مقصد فائدہ پہنچانا ہو. آپ مسجد کا کیلنڈر دیکھیے یا روزے کے نظام الاوقات دیکھیے، اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کو پرچیاں ورچیاں جو دی جاتی ہیں، پامفلیٹ تقسیم کیے جاتے ہیں، کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں. اس میں جہاں روزے کے نظام الاوقات ہوتے ہیں، افطار کا سحر کا وقت ہوتا ہے، وہیں دکان کا ایڈورٹائزمنٹ بھی ہوتا ہے. ایسے ہی جو ہے نا کیلنڈرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، ان میں بھی ایسا کیا ہوتا ہے، وہ مہینے کی جنتری وغیرہ کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نیچے کیا ہوتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ بھی ہوتا ہے. تو پھر کیا اس کا مسجد میں لگانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں جو ہے نا 2 باتوں کا خیال رکھیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کیلنڈروں میں ایڈورٹائزمنٹ میں جو ہے نا کوئی تصویریں جاندار کی تصویر نہ ہو. جاندار کی جیسے کوئی ساڑی کا جو ہے نا کی دکان ہے تو عورت کی ساڑی کی طرح تصویر دے دی گئی، ایسے جو ہوتے ہیں نا عام طور پر دیکھتے ہیں. تو وہ جو کیلنڈر جو مسجد میں لگایا جاتا ہے، اگر اس پر جو ہے نا مہینوں کی ترتیب کے ساتھ، مہینوں کی تاریخ کے ساتھ ساتھ اگر ایڈورٹائزمنٹ بھی ہے، تو اس کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر ایڈورٹائزمنٹ پر تصویریں وغیرہ ہیں، جاندار کی، انسان کی نہیں، کسی بھی جاندار کی تصویریں ہیں، تو پھر وہ لگانا درست نہیں ہے. دوسری صورت، اگر جنتری بڑی ہو، ایڈورٹائزمنٹ چھوٹا ہو، جنتری بڑی ہو، ایڈورٹائزمنٹ جو ہے نا چھوٹا ہو، تو اس کا مقصد کیا ہے، زیادہ سے زیادہ دینی فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، ضمناً اپنی تشہیر بھی ہوتی ہے. تو یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ زیادہ مقصود کیا ہے، آپ کو تاریخ کا فائدہ، مہینوں کا فائدہ، ایک فائدہ دینی فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، ضمناً اپنی تشہیر بھی ہوتی ہے. اس میں کوئی کمرشیل اس پرپس میں نہیں آتا، کیونکہ غلبہ فائدے کا ہے. اگر نہیں پوسٹر بڑا ہے، ایڈورٹائزمنٹ بڑا ہے، تاریخ وغیرہ جو فائدہ وہ ہو رہا ہے بالکل چھوٹا ہے، تو وہاں مقصد یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کمرشیل پرپس غالب ہے دینی پرپس کے مقابل میں. تو ویسی صورت میں ویسے کیلنڈروں کو مسجد میں لگانے سے کیا کرنی چاہیے، جو ہے نا احتیاط کرنی جو ہے نا چاہیے. تو لہذا اب بعض مدارس اور مدارس کے بھی آپ کو وہ لگاتے ہیں، اس میں بسا اوقات کیا ہوتا ہے، تاریخ ورقی ہوتی ہے لیکن دینی عنوانات بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر دینی وہ بھی ہوتے ہیں، مدرسے کا تعارف بھی ہوتا ہے. اگر وہ زیادہ بھی ہو دینی عنوانات تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ وہ دینی فائدہ ہے اور ایڈورٹائزمنٹ وہاں مقصود نہیں ہے. تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ مسجدوں میں جو کیلنڈر لگائے جاتے ہیں، پہلے تو یہ تصویر کسی جاندار کی تصویر اس کے اوپر نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے ایڈورٹائزمنٹ چھوٹا ہو اور تاریخ وغیرہ مہینہ وغیرہ زیادہ بڑی ہو یا دینی افادہ جو ہے وہ بڑا ہو، تو پھر جو ہے نا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایڈورٹائزمنٹ بڑا ہو لیکن دینی جو بات بتانا چاہ رہے ہو بالکل چھوٹی ہو، تو یہاں کمرشیل پرپس زیادہ نظر آتا ہے. اس وجہ سے اس سے احتیاط کرنے اور اس کو نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ مسجد میں کمرشیل اعلانات کرنا یہ درست نہیں ہے. ضمناً اگر ہو رہا ہے تو پھر بھی وہ ایک حد تک جو ہے نا گنجائش کی بات ہے. مدرسے مسجد میں کمرشیل اعلانات یا کمرشیل جو ہے نا ایڈورٹائزمنٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو مسجد کے احکام کے حوالے سے بیان کی جا رہی تھی. سوچا تو یہ گیا تھا کہ کچھ نماز کے حوالے سے آغاز کیا جائے، لیکن وقت زیادہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ آئندہ نماز کا آغاز، اس کے بیان کا آغاز کیا جائے گا. اب تک آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا وضو بھی آ گیا، طہارت بھی آ گیا، بیت الخلاء کے آداب بھی آ گئے، غسل بھی آ گیا، تیمم بھی آ گیا، اور جو ہے نا تقریباً اذان بھی آ گیا، مسائل بھی آ گئے، اقامت کے مسائل بھی جو ہے نا آ گئے، اور پانی کے مسائل بھی آ گئے. تقریباً مسائل آپ کے سامنے طہارت کے حوالے سے آ چکے. پھر مسجد کے احکام کے حوالے سے بھی کچھ ضروری اور مختصر باتیں آپ کے سامنے آ چکی. انشاءاللہ جب طہارت بھی ہو گئی، وضو بھی ہو گیا، مسجد میں داخل بھی ہو گئے، تو آگے جو مرحلہ ہے وہ نماز کا ہے. نماز کے حوالے سے انشاءاللہ
انشاءاللہ باتیں آگے بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔